الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی حجر کے حوالے سے ہم نے کچھ احکام و مسائل پڑھے تھے، پابندی لگانے کے حوالے سے، مجنون پر، بچے پر، اس طرح جو بے وقوف آدمی ہے، کم عقل آدمی ہے، کم سمجھ آدمی ہے اس پر، اور مفلس آدمی پر جو تنگ دست ہو جائے، قرض مقروض ہونے والا، اور مقروض بھی ہے اور تنگ دست بھی ہے، مفلس بھی ہے، اس سے متعلقہ جو احکام و مسائل تھے وہ ہم نے پڑھے۔ آج ہمارے پاس جو مسئلہ ہے یہ لقطہ یعنی گم شدہ اشیاء کو اٹھانے کے حوالے سے جو احکام و مسائل ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں۔ یعنی جو چیزیں لوگوں سے گم ہو جاتی ہیں، اپنے مالکان سے گر جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں کہیں، وہ مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی محفوظ مقام سے چیز کو اٹھا کر بندہ کہے کہ مجھے تو گم شدہ چیز ملی ہے، نہیں، بلکہ مراد گم شدہ اشیاء ہیں جو اپنے مالک سے گم ہو جائیں، گرنے کی صورت میں یا بھاگ جانے کی صورت میں، کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، چونکہ حیوان بھی ہو سکتا ہے، کوئی مال وغیرہ نقدی بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم اس کے جو اٹھانے کا حکم ہے، کیا چیز اٹھانی چاہیے یا نہیں گری پڑی، اور اگر اٹھانی چاہیے تو کیوں، اور اگر نہیں اٹھانی چاہیے تو کیوں، اس کے بارے میں جو فقہاء کا اختلاف ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ چھوڑنا افضل ہے یا اٹھانا افضل ہے چیز کو، یہ، اور اس کے بعد حدود حرم کے اندر چیز اٹھانے کا کیا حکم ہے، اور غیر حدود حرم کے اندر اٹھانے کا کیا حکم ہے، یعنی اگر مکہ میں کوئی چیز گری ہے تو وہاں سے اٹھانی چاہیے کہ نہیں، اور اگر مدینہ اور دیگر علاقوں میں، دیگر شہروں میں کوئی چیز گری ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج ہی سارے یہ مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے لقطہ، یہ کاف کے فتح کے ساتھ اور کاف کے ضمہ کے ساتھ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اور جب دونوں طرح پڑھا جائے گا تو معنی اس کا تھوڑا مختلف ہوگا۔ یعنی لقطہ، گول تا کے آگے گول تا جو ہے یہ سکتے میں پڑھی جاتی ہے، لقطہ اصل میں لقطہ۔ تو یہ باب نصرہ ینصرو یعنی لقطہ یلقطو، اور باب اسی طرح جو ہے، اسی طرح یہ باب نصرہ ینصرو بھی آتا ہے، اور دیگر ابواب بھی اس کے آتے ہیں، دیگر ابواب بھی، لقطہ بھی آتا ہے، اور بھی کئی ابواب آتے ہیں، لیکن زیادہ معروف باب نصرہ ینصرو سے ہے۔ نصرہ ینصرو لقطہ یلقطو، لقطہ یلقطو سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے زمین سے کسی چیز کا اٹھانا، زمین سے کسی گری پڑی چیز کا اٹھانا، یہ اصل میں اگر فتح کے ساتھ ہو لقطہ، اور اگر سکون کے ساتھ ہو قاف کے لقطہ، تو پھر اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے جو زمین پر گری ہو اور اسے اٹھا لیا جائے۔ یعنی دونوں میں فرق یہ ہے کہ لقطہ قاف کے فتح کے ساتھ یہ فعل ہے اٹھانے کا گری پڑی چیز کو، اور قاف کے سکون کے ساتھ اگر لقطہ ہو تو اس سے مراد وہ چیز ہے جو گری پڑی ہو، یعنی جس کا مالک کا پتہ نہ ہو، جس کے مالک کا پتہ نہ ہو۔ تو اصطلاحی اعتبار سے جب لقطہ کی اصطلاح اس فقہ میں استعمال ہوتی ہے یا حدیث میں، تو اس سے کیا مراد ہے، تو اصطلاحی اعتبار سے لقطہ سے مراد وہ مال ہے جو مالک سے گم ہو جائے اور کوئی دوسرا اسے اٹھا لے، اور کوئی دوسرا اسے اٹھا لے، تو یہ لقطہ کی تعریف ہے۔ لقطہ کی یہ تعریف ہے کہ وہ مال جو مالک سے گم ہو جائے اور کوئی دوسرا اسے اٹھا لے۔ اب یہ اٹھانے کا جو فعل ہے اور اس گم شدہ چیز کو، یہ اصل میں لقطہ کہلاتا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے، اٹھانی چاہیے کہ نہیں، چیز اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں فقہاء کرام؟ نہیں اٹھانی چاہیے استاد۔ اچھا، کسی صورت میں بھی سر اعلان کرنا چاہیے۔ ابھی تک لگتا ہے کہ آپ فقیر ہی بنے، آخری سیمسٹر ہے ہمارا فقہ کا، اور آپ لگتا ہے ابھی تک میچورٹی نہیں آئی آپ کے اندر۔ سر اٹھا کے یا تو اگر ہمیں تھوڑا اندازہ ہو کہ ہم اسے پہنچا سکتے ہیں یا ڈھونڈ سکتے ہیں، یا پھر ہم کسی اتھارٹی کے حوالے بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے اور کوئی رائے دیں؟ بالکل بھی نہیں نہ اٹھانی چاہیے۔ ہاں دیکھیں، جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں شرعی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی صورتیں پہلے اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اس کی مختلف صورتیں اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ اس کی کیا کیا صورتیں بن سکتی ہیں۔ یعنی مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ وہ چیز حدود حرم کے اندر بھی ہو سکتی، میں نے اشارہ بھی کیا پہلے، حدود حرم کے اندر ہو سکتی ہے، غیر حدود حرم کے اندر، یعنی کسی مکہ کے اندر ہو سکتی ہے، غیر مکہ کے اندر ہوگی. اگر مکہ کے اندر ہے تو اس کا حکم اور ہوگا، اگر غیر مکہ میں ہے تو اس کا حکم اور ہوگا. اور پھر اس کی آگے مختلف صورتیں ہیں کہ بندہ اس کو اٹھانے کی غرض سے اٹھاتا ہے، کسی کو دینے کی غرض سے، مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھاتا ہے، یا پھر پہلے سے ہی، جیسے وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا، مولانا ناصر مدنی صاحب، ان کا ایک میں کلپ سن رہا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ جہاں کہیں ہمارے پاکستانی جو ہے، مطلب آج کل کے، جہاں کہیں پیسے گرے ہونا، کوئی چیز اوپر پاؤں رکھ کے ان کا پاؤں بھی سو جاتا ہے، ایمان بھی سو جاتا ہے، پاؤں بھی سو جاتا ہے اور ایمان بھی ساتھ ہی سو جاتا ہے. تو اگر تو گری پڑی چیز اٹھانے کی غرض سے، مطلب پہنچانے کی غرض سے دی جائے کہ میں اس کو کسی ذمہ دار آدمی تک یا کسی ادارے تک پہنچاؤں گا، یہ جو آگے دوسروں تک پہنچائے، یا اس کا اعلان کرواؤں گا، یا مطلب جو بھی ہے، پھر اس کا حکم اور ہوگا. لیکن اگر اس غرض سے ہی اٹھا رہا ہے کہ میں اس کا مالک بن جاؤں تو یہ اور حکم ہوگا. اسی طرح ایک اور اعتبار سے بھی اس کی صورتیں بن سکتی ہیں، یعنی ایک تو ہم نے کہا حرم اور غیر حرم، پہلی صورت یہ بن سکتی ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ وہ چیز اٹھانے اور پہنچانے کی غرض سے اٹھا رہا ہے مالک تک، یا خود اپنی ذاتی منفعت کے لیے اٹھا رہا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں گا، پھر حکم الگ ہوگا. نمبر 3، وہ چیز جو ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، بہت کم مقدار میں، گھٹیا، یعنی گھٹیا چیز ہے کوئی، جیسے روٹی کا ٹکڑا، اس طرح کی چیز کوئی، کھجور وغیرہ، یا پھر بہت قیمتی ہے، اس اعتبار سے بھی اس کا فرق ہوگا. اسی طرح وہ چیز خراب ہونے والی ہے یا خراب ہونے والی نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی اس کا فرق ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک صورت نہیں. جب ایک صورت نہیں ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے اس کی صورتیں ذہن میں لانی چاہیے. جب آپ کے ذہن میں اس کی صورتیں آئیں گی تو ذہن میں صورتیں آنے کے بعد یہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. تو آئیے ہم پہلے عمومی حکم پڑھتے ہیں. پہلے ہم عمومی حکم پڑھتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی اٹھانے کی غرض سے کوئی چیز اٹھانا اور اپنے لیے کوئی چیز اٹھانا، اس دو میں کیا حکم ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں حتیٰ کہ اگر پہنچانے کے ارادے سے بھی اٹھائی جائے مالک تک تو پھر بھی جائز نہیں، چھوڑ دو، آپ اپنے ذمہ کیوں لیتے ہو، چھوڑ دو، کوئی اور اٹھائے گا، وہ خود ذمہ داری اٹھائے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کسی چور کے ہاتھ لگ جائے، کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں لگ جائے جس کا ایمان ہی سویا ہوا ہے، تو آپ اٹھا کر اس مسلمان کی خیر خواہی کے لیے اس مسلمان تک پہنچا دیں جس کی چیز ہے. یعنی اگر آپ اس ارادے سے اٹھاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی چور کے ہاتھ میں آ جائے، کسی بے ایمان شخص کے ہاتھ میں آ جائے، تو میں اس کو اس بندے تک پہنچا دیتا ہوں، تو اس صورت میں حکم اور ہے. اور اگر جو ہے وہ اس مقصد سے اٹھائی جائے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، پھر حکم اور ہوگا. چلیے، تو دو قول ہیں اس میں علماء اور فقہا کے. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تحریر المسئلہ یہ ہے کہ گری پڑی چیز اٹھانے کے جواز پر تو تمام علماء کا اجماع ہے، یعنی جائز کی حد تک تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ اختلاف اس میں ہے کہ اٹھانا افضل ہے یا چھوڑ دینا افضل ہے، یا افضل اور غیر افضل کی بات ہے. وگرنہ اٹھانے کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں، اٹھا سکتے ہیں. لیکن آگے مسئلہ ہے کہ افضل اٹھانا ہے یا چھوڑ دینا افضل ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. تو اس میں سب سے پہلے قول یہ ہے گری پڑی چیز کو اٹھانا افضل ہے، گری پڑی چیز کو اٹھانا افضل ہے. لیکن شرط یہ ہے، یہ جو مطلب اٹھانے کے قائل ہیں ان کی شرط یہ کہ پہنچانے کی غرض سے ہو، مالک تک پہنچانے کی غرض سے اگر ہے تو پھر اٹھانا افضل ہے. اور یہ قول حنفیہ اور شافیہ کا ہے. یہ قول حنفیہ اور شافیہ کا. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کے چند ایک دلائل ہیں. سب سے پہلی حدیث جو ہے حضرت سوید بن غفلہ، سوید بن غفلہ یہ تابعی ہے معروف. میں ان کے بارے میں پہلے شاید آپ کو بتا چکا ہوں. ان کے حوالے سے بہت دلچسپ باتیں ہیں، لطائف. کون بتائے گا آپ میں سے؟ سوید بن غفلہ یہ مخضرمین میں سے ہیں. سوید بن غفلہ مخضرمین میں سے ہیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم اثر ہوں، یعنی ہم عمر ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل کو پیدا ہوئے ہیں، جس سال ہاتھیوں نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا، اس سال یا اس سے ایک سال پہلے. تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم عمر ہوں اور اللہ کے نبی سے 1 سال چھوٹا ہوں. سوید بن غفلہ کی بات کر رہے ہیں جن کا آپ کے سامنے نام مینشن ہو رہا ہے. تو انہوں نے زمانہ اسلام کو بھی پایا ہے، جاہلیت کے زمانے کو بھی پایا. پہلے ان کی یعنی
آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی راوی ہوتے ہیں راویان حدیث ان کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ دلچسپ واقعات ہوتے ہیں، دلچسپ لطائف ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں لطائف اسنادیہ۔ لطائف اسنادیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے لطائف، لطیفے کی جمع ہے، یعنی جن کا تعلق اس اسناد کے حوالے سے، راوی کے حوالے سے ہو یا پوری سند کے حوالے سے ہو۔ یعنی لطائف سے مراد ہمارے ہاں وہ ہنسنے والے لطیفے نہیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ وہ ہا 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 جس سے کرے بندہ وہ لطیفہ ہوتا ہے، نہیں۔ عربی میں لطائف اسنادیہ سے مراد سند کے حوالے سے دلچسپ باتیں ہوتی ہیں جو طلبہ کے لیے دلچسپ ہوتی ہیں اور ایک حدیث کے طالب علم کے لیے جاننا ضروری ہوتی ہے اور اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا سوید بن غفلہ کے بارے میں آپ کے سامنے 3-4 باتیں رکھتا ہوں، چونکہ ان کا ذکر آ گیا ہے تو بطور فائدہ کے، وگرنہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن بطور فائدہ کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مخضرمین میں سے ہیں، اور مخضرمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دور جہلیت کو بھی پایا ہے، دور اسلام کو بھی پایا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو پایا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کر سکے، اسلام قبول کیا ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل نہیں کر سکے، صحابی نہیں بن سکے، یعنی جہلیت اور اسلام دونوں کو پانے والے کو مخضرم کہتے ہیں۔ تو سوید بن غفلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عمر تھے یا قریب قریب تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کر سکے۔ اور بڑی حیرانگی کی بات یہ دوسری بات کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ میں آئے، مدینہ میں داخل ہوئے، جس دن مدینہ میں داخل ہوئے اس دن پتہ چلا کہ صحابہ کرام ہاتھ دھو رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کرنے کے بعد۔ یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں کہ جب یہ سوید بن غفلہ مدینہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو دفن کر کے اپنے ہاتھ دھو چکے۔ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر کے اپنے ہاتھ دھو چکے تھے، مطلب ابھی فارغ ہوئے تھے۔ آپ تصور کریں ایک بندہ دور دراز علاقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کی چاہت لے کر آئے اور یہ تڑپ لے کر آئے، اور آپ کا ہم عمر بھی ہو، تڑپ لے کر آئے کہ میں اللہ کے نبی کی سے ملاقات کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، لیکن جب مدینہ میں آئے تو آگے سے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کو آج ہی دفن کیا ہے۔ چلیں اگر پہلے کافی عرصہ تو مدفون ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو بندہ کہتا چلیں یار کوئی بات نہیں، لیکن جس دن وہ مدینہ میں آئے اسی دن اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا، تو ان کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ افسوس اور پریشانی کا سبب بن گئی یہ بات۔ تو دو باتیں ہوگی، ایک مخضرمین میں سے ہیں، دوسرا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے جس دن مدینہ میں آئے اسی دن اللہ کے نبی کو دفن کر دیا گیا، تو اس کے بعد آئے۔ نمبر 3، انہوں نے تابعین میں سب سے زیادہ عمر پائی ہے، تابعین میں مخضرمین میں سب سے زیادہ عمر پانے والے ہیں، اور ان کی عمر 128 سال تھی جب فوت ہوئے، 128 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سوید بن غفلہ نے 119 سال کی عمر میں یا 117 سال کی عمر میں کنواری لڑکی سے شادی کی ہے، یعنی اس عمر میں بھی اتنے زیادہ بوڑھے نہیں ہوئے تھے کہ وہ شادی کے قابل بھی نہ رہیں۔ تو محدثین نے لکھا ہے، تاریخ سیرت نگاروں نے، مورخین نے، کہ 119 سال کی عمر میں یا 117 سال کی عمر میں ایک اور شادی کی ہے، یعنی پہلے بھی ان کی شادیاں ہوئی تھی لیکن 117 یا 119 سال کی عمر میں انہوں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے۔ 4 باتیں ہوگی، اور 5ویں یہ ہے جو ہمارے ایک استاد تھے بتایا کرتے تھے، شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، جو محدث مدینہ ہیں، وہ بتایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ 125 سال کی عمر میں 125 سال کی عمر میں انہوں نے تراویح پڑھائی رمضان میں، اور آخری صف میں آواز برابر جاتی تھی، یعنی جو پہلی صف میں جیسے آواز آ رہی ہے ایسے آخری صف میں بھی آواز جاتی تھی، یعنی آخر والا بھی اتنی آواز سن رہا تھا جتنا پہلی صف والا سن رہا تھا، اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ یعنی ان کے بارے میں یعنی 125 سال کی عمر میں بھی ایک بندہ وہ تراویح پڑھا رہا ہے اور اس کی آواز آگے اور پیچھے تمام صفوں میں برابر ہے اور صاف سنائی دے رہی ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کسی بڑے تابعی سے پوچھا گیا کہ پتہ نہیں یہی تھے یا کوئی اور تھے، کہ تم اتنے بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری نظر بھی ابھی کام کر رہی ہے، تمہارے دانت بھی ابھی باقی ہیں، تمہارا حافظہ بھی ابھی تک مضبوط ہے، تمہارا جسم بھی ابھی تک مضبوط ہے۔ جسم مضبوط اور کیا ہے کہ 119 سال میں شادی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم مضبوط ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے جوانی میں ان اعضاء کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، یعنی اللہ کی عبادت پہ لگا دیا،
اور اللہ کے لیے ہم نے محفوظ کیا اور بڑھاپے میں اللہ نے ہمارے لیے ان اعضاء کو بڑا دلچسپ جملہ ہے. کہتے ہیں ہم نے جوانی میں ان اعضاء کو اللہ کے لیے محفوظ کیا, یعنی ان کی حفاظت کی اللہ کی رضا کے لیے, اور آج بڑھاپے میں اللہ ہمارے لیے ان کی حفاظت کر رہا. اللہ اکبر. تو سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کنت مع سلیمان ابن ربیعہ, میں سلیمان بن ربیعہ کے ساتھ تھا, وزید ابن سوحان یہ بھی ایک راوی ہیں, فی غزات کسی غزوے میں, فوجدت صوتا تو میں نے ایک کوڑا پا لیا, گرا ہوا تھا تو کوڑا میں نے اٹھا لیا, فقالا تو ان دونوں نے مجھے کہا, یعنی سلمان بن ربیعہ نے بھی اور زید بن سوحان نے بھی کہا القہی اسے پھینک دو, تمہیں اس کی یہ اٹھانا نہیں چاہیے. قلت میں نے کہا لا میں تو نہیں پھینکوں گا, ولیکن ان وجدت صاحبہ والا استمتعت به, اگر مجھے اس کا مالک مل گیا تو میں اس کو دے دوں گا, اگر نہ ملا تو فائدہ اٹھا لوں گا, میں خود استعمال کر لوں گا. کہتے فلما رجعنا جب ہم لوٹے, حججنا ہم نے حج کیا, فمررت بالمدینہ میں مدینہ کے پاس سے گزرا, فسالت ابی ابن کعب تو میں صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, فقالا انہوں نے کہا وجدت سرہ, انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا حضرت ابی بن کعب نے, یعنی حضرت سوید بن غفلہ جو ہیں وہ ان سے اپنا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, انہوں نے آگے سے اپنا واقعہ ذکر کر دیا. فقالا تو انہوں نے کہا وجدت سرۃ میں نے ایک تھیلی پائی, ایک تھیلی مجھے ملی, علی عہد رسول اللہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں, فیہا اس تھیلی میں 100 دینار 100 دینار تھے. یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک تھیلی مجھے ملی, اشرفیوں کی تھیلی جیسے ہوتی ہے, تو اس کے اندر 100 دینار تھے. فاتیت بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس اسے لے کر آیا. فقال تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفها حولا, 1 سال تک اس کا اعلان کرو, 1 سال تک اس کی منادی کرو, اس کا اعلان کرو, یعنی لوگوں کو اس کا تعارف کرواؤ کہ مجھے فلاں جگہ پہ فلاں تھیلی ملی ہے, اس کے اندر اتنے دینار ہیں. فعرفتها حولا تو میں نے 1 سال تک اعلان کیا. ثم اتیت پھر میں آیا 1 سال کے بعد. فقال تو آپ نے فرمایا عرفها حولا, 1 اور سال مزید اعلان کرو. فعرفتها حولا تو میں نے 1 سال اور اعلان کیا. ثم اتیت پھر دوسرے سال میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا. فقال تو آپ نے تیسری بار پھر فرمایا عرفها حولا, 1 سال مزید اس کی پہچان کرواؤ, لوگوں کو اعلان کرو اس کا. فعرفتها حولا میں نے تیسرا سال بھی اس کا اعلان کروایا. کہتے ہیں جب 3 سال میں نے مسلسل اس کا لوگوں کے اندر, جہاں بھی حج آتا, حج کے سیزن کے اندر جہاں لوگ اکٹھے ہوتے وہاں جا کر میں لوگوں کو بتاتا, کوئی اس کا مالک نہ ملا. ثم اتیت الرابعہ پھر میں 4تھی بار اتیتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا, الرابعہ 4تھی بار. فقالا تو آپ نے فرمایا اعرف عدھا, اعرف عدھا اس کی گنتی کو گن لو, یعنی ان دیناروں کو اچھی طرح گن لو. آگے فرمایا کہاں گیا, اعرف عدھا ووقاءھا اس کی گنتی کو شمار کر لو, یعنی اس کے جتنے دینار ہیں اس کو گن لو. ووقاءھا اور اسی طرح پہچان لو اس کا جو بندن ہے اس کو, اس کے بندن کو پہچان لو, یعنی جس کے اندر ہے تھیلی مراد ہے, یعنی مراد اشرفیوں کی تھیلی جو تھی وہ تھیلی کو پہچان لو, اس کا رنگ وغیرہ, اور اسی طرح کپڑے کا رنگ. ووعاھا اور جس سے اس کو باندھا گیا ہے, ووعاھا اور جس سے اس کو باندھا گیا ہے. بعض علماء جو ہے وقاء سے مراد رسی لیتے ہیں اور وعاء سے مراد جو ہے وہ تھیلی لیتے ہیں, بعض اس کے برعکس کرتے ہیں, یعنی وعاء سے مراد جو ہے وہ رسی اور وقاء سے مراد تھیلی. بہرحال وہ کر لیں یا وہ کر لیں, مقصود ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ تھیلی اور جس سے وہ باندھی گئی رسی ان دونوں کی نشانی رکھ لو. یعنی جب کوئی بندہ آئے گا تو اسے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ وہ تھیلی کس رنگ کی تھی, کتنی بڑی تھی, اس کے اوپر دھاگا کون سا تھا, کس چیز سے باندھی ہوئی تھی, یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کر لو. فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دو. وَإِلَّا اور اگر نہ آئے استمتع بِهَا اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. اچھا یہاں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہی کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جن کے اندر نبی علیہ السلام نے 1 سال اعلان کرنے کا حکم دیا ہے, اور اس حدیث کے اندر 3 سال کا حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا ہے. دونوں میں جمع کیسے کریں گے ہم, یعنی تطبیق کیسے دیں گے دونوں حدیث میں؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد میرے خیال میں چیز کی نوعیت پر ہے. اگر چیز جلدی خراب ہونے والی ہوتی ہے تو شاید اس کے لیے کم مدت ہی بہتر ہے, ورنہ وہ چیز نہ اس کے کام آئے گی نہ آپ کے کام آئے گی. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو رکھ سکتے ہیں, جس کے خراب ہونے کے چانسز نہیں ہیں, تو زیادہ ٹائم لگا سکتے ہیں. جی اور کوئی؟ سر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت فاصلے زیادہ تھے, مطلب جیسے اب ٹائم شارٹ ہو گیا, جلدی کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے, یا سفر جلدی ہوتے ہیں, یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. اور سادہ محترم یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ 1 سال کا بولا گیا ہو اور اس سال میں اس کا مالک مل گیا ہو اس واقعے میں. نہیں ایسا نہیں ہے. السلام علیکم جی. اس میں یہ میرا خیال سے ہوگی کہ قیمت پہ جو ہے ڈپینڈ کرے گا. اگر تو قیمت جس طرح یہ دینار تھے اور کرنسی تھی, اس کی ویلیو ہے, قیمت زیادہ ہے, تو اس کا زیادہ اس وجہ سے 1 سال سے زیادہ بار اعلان کریں گے. اگر جس کی قیمت کم ہوگی اس حساب سے اس کا سال کا جو ہے اعلان کیا. ان دونوں میں یہ شاید. چلیے جی, آپ فقہا کے اقوال پورے ہو گئے ہیں کہ اور بھی کسی کے پاس کوئی قول اس کے علاوہ بھی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کی ان کی تطبیق ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ کم از کم مدت 1 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک, کہ 1 سال رکھ لے یا 1.5 سال رکھ لے, 2 سال رکھ لے تطبیق میں. یا سبحان اللہ, یا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, احسنتی یا آفشین, احسنتی, ماشاء اللہ, بہت زبردست آپ نے تطبیق دی ہے اور بالکل صحیح ہے. تو اس میں جو انہوں نے جواب دیا وہ بھی بن سکتا ہے. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال یہ وجوبی ہے. اگر اس کو میں صیغہ تھوڑا بدل لیں آپ, مطلب اس کو اگر آپ تھوڑے الفاظ بدل لیں, 1 سال تک اعلان کرنا واجب ہے اور 1 سال سے زائد تک انتظار کرنا مستحب ہے. 1 سال تک انتظار کرنا واجب ہے, چونکہ دیگر احادیث میں 1 سال کا ذکر ہے اور وہ بہت زیادہ ہے. 1 سال والی احادیث کئی صحابہ سے اور بہت زیادہ ہے, لیکن جس کے اندر یہ ہے یہ خاص ہے. اس کا مطلب یہ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ خاص تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے تقوی کو, ان کی ورع کو اور ان چیزوں کو مطلب کہ دیکھ کر انہوں نے یہ ان کو فیصلہ صادر کیا. اور اللہ کے نبی صاحب بسا اوقات صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے, صرف خالی ان کو حکم نہیں بتاتے تھے, ان کی تربیت بھی عملی طور پہ کرتے تھے. تو اس کی جمع کی صورت یہ کی جا سکتی ہے کہ 1 سال تک منادی کرنا, اعلان کرنا, انتظار کرنا یہ واجب ہے, اور 1 سال کے بعد اگر آپ پھر بھی کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا اجر ہے, افضل ہے. لیکن اگر آپ مجبور ہیں, آپ اس کو صاحب ذرے آج کل کے حالات میں تو 1 سال بھی چیز کو محفوظ کر کے رکھنا بڑا مشکل ہے, تو پھر کیا ہے, پھر یہ ہے کہ انسان اس کو سال جب پورا ہو جائے اس کو استعمال کرے, لیکن نشانی ذہن میں رکھ لے, جیسا کہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے, نشانی ذہن میں رکھ لے اور اس کو استعمال کر لے. لیکن اگر مالک آ جائے سال کے بعد کسی وقت بھی تو اس کو وہ چیز دے دے, اس کو دوبارہ وہ چیز دے دے اگر اس کے پاس ہو تو. لیکن اگر اس کے پاس نہ ہو تو اس کو بتا دے کہ بھائی میں نے اتنی دیر انتظار کیا ہے تو اب میرے پاس نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے, اگر وہ کہے میں نے آپ نے لینی ہے تو کوشش کرے اگر دے سکتا ہے وہ چیز, لیکن اگر نہیں دے سکتا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, چونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی, اس کو لوٹانا چاہتا تھا لیکن اتنی دیر نہیں حفاظت کر سکا تو بس ٹھیک ہے, اگر دے سکتا ہے تو دے دے, اگر طاقت نہیں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اللہ تعالیٰ سے حسب استطاعت ڈرتے رہو, انشاءاللہ یہ گناہ گار نہیں ہوگا اور یہ قرض کے معاملے میں نہیں آئے گا, یہ قرض کی صورت نہیں بن جائے گی, بلکہ یہ اس کے لیے جیسے نبی صاحب نے فرمایا استمتع بہا, اس سے فائدہ اٹھاؤ, مطلب کہ اس کو استعمال کرو, بس یہی ہے. تو یہ جمع کی صورت جو ہے وہ نکلتی ہے کہ 1 سال تک واجب ہے اور 1 سال کے بعد 3 سال تک یا 2 سال تک یا کسی بھی عرصے تک جو ہے کرنا یہ مستحب اور افضل ہے اور باعث اجر ہے. چلیے خیر, تو یہاں اچھا یہاں ایک اور مسئلہ ہے اور یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ دلیل دے رہے ہیں کون؟ گری پڑی چیز کو اٹھانے کو افضل کہنے والے, جبکہ دلیل کے اندر یہ کہ نبی صاحب نے کہا کہ اس کا اعلان کرو, ان کو کھانے کی اجازت نہیں دی استعمال کرنے کی. ہاں جی سر سوال ریپیٹ کر دیں دوبارہ ذرا. سوال یہ کہ دلیل ہم قول پڑھ رہے ہیں جو کہتے ہیں گری پڑی چیز کو اٹھانا افضل ہے, لیکن حدیث میں تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ انہیں کہا کہ اس کا اعلان کرو اور پہنچاؤ. جی ان کا مطلب ہے کہ انہوں نے اٹھا لیا, مطلب اٹھانے کے حوالے سے ان کی دلیل ہے کہ اٹھائی جا سکتی ہے.
نبی علیہ السلام نے انکار نہیں کیا حضرت ابی بن کعب پر کہ تو نے اٹھائی کیوں. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب پر انکار نہیں کیا کہ تو نے اٹھایا کیوں ہے, ان کو ملامت نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ اگر پہنچانے کی غرض سے اٹھائی جائے تو افضل ہے, یہ اصل موقف ہے. اگر مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھائی جائے تو افضل ہے, اور اس کے اندر دلیل موجود ہے, واضح ہے, اس کے اندر دلیل موجود ہے اور واضح ہے. دوسری ان کی جو دلیل ہے, جو کہتے ہیں کہ گری پڑی چیز کو اٹھانا زیادہ افضل ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بشرطے کہ پہنچانے کے ارادے سے ہو مالک تک. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تعاونوا, ایک دوسرے کا تعاون کرو, علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور نہ ایک دوسرے کا تعاون کرو گناہ پر اور زیادتی پر. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, بے شک اللہ سخت پکڑ یعنی پکڑ والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے. اب وجہ اس اللہ علیہ آیت سے کیا ہے؟ گری پڑی چیز کو اس کے مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھانا ایک طرح کا تعاون ہے اور نیکی پر تعاون ہے, اور شریعت نے اس پر ابھارا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت. تو لہٰذا اگر آپ کسی مسلمان کی تعاون کے لیے اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ میں اس تک پہنچا دوں تو یہ تو مطلوب ہے. لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ گری پڑی چیز کو اٹھانا افضل ہے, نہ کہ چھوڑ دینا افضل ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے قول کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ گری پڑی چیز کو اٹھانا مکروہ ہے, اور لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب مکروہ ہے اس کا مطلب اگر اٹھا لے گا تو جائز ہے, لیکن جیسے ہم بات کریں کہ زیادہ افضل اسے چھوڑ دینا ہے, زیادہ افضل اسے چھوڑ دینا ہے. اور یہ قول مالکی اور حنابلہ کا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل جو ہے عمومی احادیث ہیں جن کے اندر گری پڑی چیز کو استعمال کرنے کے بارے میں وعید آئی, تو انہوں نے استعمال کرنے والی احادیث کو جو ہے وہ استدلال بنایا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, قالا, انہوں نے کہا, قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا, ضالۃ المسلم حرق النار, نبی کریم نے فرمایا کہ مسلمان کی گم شدہ چیز کو استعمال کرنا, ضالۃ المسلم, مسلمان کی گم شدہ چیز کو استعمال کرنا, حرق النار یعنی آگ میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے, یہ آگ کا شعلہ. حرق النار, حرق النار اگر سکون کے ساتھ ہو تو آگ سے جلنا مراد ہے, اور اگر حرق النار کہیں تو پھر آگ کا شعلہ ہے, پھر آگ کا شعلہ مراد ہے اگر راہ کے فتح کے ساتھ ہو. یعنی گم شدہ چیز یا جانور کو, ضالہ ویسے جانور کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے گم ہو جائے, ضالہ جو ہے کسی ایسے جانور کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے گم ہو جائے یا ریوڑ وغیرہ سے پیچھے رہ جائے. تو ضالہ یعنی گم شدہ کسی جانور کو استعمال کرنے والا وہ جہنم کی آگ کا شعلہ گویا کے لے رہا ہے, اور یہ ایک طرح کی وعید ہے. حدیث صحیح ہے, سنن ابن ماجہ میں حدیث صحیح ہے. ان کا جواب انشاءاللہ آخر میں ہم دیتے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, قالا, فرماتے ہیں, سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم سے سنا, آپ فرما رہے تھے کہ لا یأوی الضالۃ الا ضال, آوا سے ہے یأوی کسی کو پناہ دینا, لا یأوی الضالۃ نہیں پناہ دیتا گم شدہ جانور کو کوئی بھی, الا ضال مگر گمراہ, الا ضال مگر گمراہ, یعنی گم شدہ چیز جو ہے یا جانور اس کو کوئی بھی پناہ نہیں دیتا سوائے گمراہ کے. اس حدیث کے پیچھے ایک واقعہ ہے, اس حدیث کے پیچھے ایک واقعہ ہے, اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی ایک نے بکریوں کا ریوڑ لیا, ان کو چرانے کے لیے باہر لے گئے. تو جب چرانے کے لیے لے گئے نا تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک پیچھے گائیاں تھی, تو ایک گائے جو ہے, بقرہ کے الفاظ ہیں, ایک گائے جو ہے اس کے ساتھ مل گئی. تو انہوں نے جب دیکھا تو گائیاں اپنی بھی ہیں لیکن ایک گائے بیچ میں نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ مالک تو جانتے ہیں کہ مطلب میری گائیاں کیسی ہیں, ان کا رنگ کیسا ہے. تو جب حضرت جریر نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک گائے جو ہے وہ اور رنگ کی ہے, مطلب ہماری گائے نہیں ہے, تو انہوں نے اپنی اولاد, اپنا بیٹا تھا یا پوتا کوئی بھی تھا, اس سے پوچھا کہ یہ گائے ہمارے گائیوں میں کہاں سے آ گئی. انہوں نے کہا کہ ہم جب گائیاں لا رہے تھے تو کسی اور کی گائے ہمارے ساتھ مل گئی تو ہم لے آئے. تو حضرت جریر بن عبداللہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا
لا یأوی الضالۃ الا ضالٌ کہ نہیں پناہ دیتا کوئی گم شدہ جانور کو اپنے جانوروں میں مگر گمراہ. یعنی گمراہ شخص ہی ایسا کر سکتا ہے کہ کسی گم شدہ جانور کو، گائے کو، بکری وغیرہ کسی چیز کو اپنی گائیوں میں ملا لے. تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اس کے مالک تک پہنچا دو. تو حدیث میں واقعہ تفصیلی ہے، یعنی موقوف بھی ہے، مرفوع بھی ہے. آپ نیچے دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا رواہ ابو داؤد وہو صحیح مرفوعا، یعنی مرفوع الفاظ جو اللہ کے نبی کے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن جو واقعہ ہے وہ ضعیف ہے. جو واقعہ ہے وہ ضعیف ہے. حضرت جابر عبداللہ اور جو گائے ملنے کا اور آگے گائیوں کے ساتھ چلی گئی اور یہ سارا واقعہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہے نا لا یأوی الضالۃ الا ضال، یہ صحیح ہے. یہ الفاظ صحیح مرفوع حدیث میں دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے. لیکن ان حدیث کے بارے میں یہ استدلال نہیں بنتا، گم شدہ چیز کو اٹھانے میں استدلال نہیں یہ بنتا. ان حدیث کے بارے میں جواب یہ دیا گیا کہ اس وعید کا مستحق وہ ہے جو گری پڑی چیز کو بطور استعمال یا منافع کے اٹھائے. چونکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ گائے کو اپنی یعنی سمجھ لیا تھا، اس نے اس کے اندر پناہ دے دی تھی، تو ان کو بتایا نہیں آ کر. یہ تو انہوں نے خود دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے تم لے گئے. وہ سمجھ رہتے کہ بس ٹھیک ہے یہ گم شدہ چیز ہے تو گم شدہ چیز کوئی بات نہیں لی جا سکتی ہے. انہوں نے پھر حدیث بیان کر دی نبی علیہ السلام کی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر بطور استعمال کے یا منافع کے وہ چیز اٹھاتا ہے یا پکڑ کے لے جاتا ہے تو پھر گناہ ہے، پھر اس گزشتہ جو وعید ہے اس کا مستحق ہے سزا کا. لیکن جو مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھائے گا اس سے مراد وہ یہ حدیث نہیں ہے، یا وہ ان حدیث سے مراد نہیں ہے جیسے الا ضال اور اس طرح حرق النار. یہ جو دونوں وعیدیں بیان ہوئی ہیں اس میں وہ شامل نہیں جو مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھاتا چیز کو اور اس کسی دوسرے نقصان کی چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو راجح قول یہ ہے کہ دلائل کے پیش نظر راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات و واقعات کے اعتبار سے گری پڑی چیز اٹھانے کا حکم مختلف ہے. اگر تو چیز کے ہلاک یا ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اسے مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھانا مستحب ہے. اگر چیز کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہو تو اسے اٹھانا مکروہ ہے، اور خود فائدہ اٹھانے یا مالک تک نہ پہنچانے کی غرض سے اٹھانا حرام ہے. تو 3 صورتیں بیان میں نے کر دی. ایک صورت یہ ہے کہ چیز کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہو، چیز کے ضائع ہونے کا اگر ڈر نہ ہو تو اسے اٹھانا مکروہ ہے، اسے پکڑ کے لے جانا مکروہ ہے. اور اگر چیز کے ضائع ہونے کا ڈر ہو کسی چور وغیرہ کے کسی اور کے اٹھا کے لے جانے کا، پھر مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھانا افضل ہے. لیکن اگر اس غرض سے اٹھایا جائے کہ میں اس کو استعمال کر لوں گا تو اس صورت میں حرام ہے. تو لہٰذا ایک صورت میں مستحب ہے، ایک صورت میں حرام ہے، ایک صورت میں مکروہ ہے، جو میں آپ کے سامنے ذکر کر دی. اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ کون سی چیز ہے جس کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہوتا اور کون سی چیز جس کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس کی ہم تفصیل اس مسئلے کے بعد پڑھتے ہیں. حرم کے لقطے کا کیا حکم ہے؟ جو حرم کا لقطہ ہے مکہ اور اس کے گرد و نواح مراد ہے، مدینہ اس میں داخل نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. مدینہ میں باقی حدود حرم کے احکام تو لاگو ہوں گے مکہ والے، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو مکہ سے مستثنا ہیں، جیسا کہ لقطہ کا مسئلہ ہے. لقطہ کا مسئلہ جو ہے مدینہ میں عام شہروں والا ہے، مدینہ میں عام شہروں والا ہے، لیکن مکہ میں اس کی حرمت زیادہ ہے. تو مکہ اور اس کے گرد و نواح کی جگہوں سے کوئی گری پڑی چیز کو اٹھانا جائز نہیں. اصل یہ ہے گری پڑی چیز اٹھانا جائز نہیں. ہاں مالک تک پہنچانے کی غرض سے اٹھانا جائز ہے. لیکن سوال آپ سے یہ ہے کہ مکہ اور غیر مکہ وہاں بھی ہم نے یہ کہا کہ اگر پہنچانے کی غرض سے ہو مالک تک تو پھر جائز ہے، لیکن اگر پہنچانے کی غرض سے نہ ہو تو مکہ پھر اور ان کے فرق کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ مکہ میں حدود حرم میں گری پڑی چیز وہاں بھی میں نے لکھا ہے کہ اعلان کرنے کی غرض سے اگر مالک تک پہنچانے کی غرض سے ہو تو اٹھائی جا سکتی ہے، اور باقی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ سعد محترم جو غیر مکہ ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہلاک یا ضائع ہونے کا ڈر ہو تو پھر ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم غیر مکہ میں نہیں اٹھا سکتے اگر ضائع ہو بھی جائے ہلاک ہو بھی. نہیں، یہ صورت نہیں ہے. اور کوئی ٹرائی کریں، کوئی اور ٹرائی کریں. اب آپ کو ذرا تھوڑا ساتھ جگا کے رکھنا میں نے، کیونکہ یہ ٹائم سونے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر ہو سکتا ہے کہ مکہ میں ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہو جو ایک دفعہ جاتے ہیں یا مطلب جنہوں نے وہاں نہیں رہنا ہوتا، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے وہ چیز وہ اٹھا سکتے ہیں مالک کو پہنچانے کی غرض سے.
میں بھی یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں اور کوئی؟ دو قول ہو گئے. چلیے سنیے فرق، سنیے فرق یہ ہے کہ غیر مکہ سے گم شدہ چیز اٹھا کر 1 سال تک اعلان کرنے کا حکم ہے، اور مکہ کے اندر کوئی گم شدہ چیز اٹھا کر تا حیات اس کا اعلان کرنے کا حکم ہے. یعنی اس کو آپ 1 سال کے بعد بھی استعمال نہیں کر سکتے، 2 سال کے بعد بھی، 3 سال کے بعد بھی. اور سب سے بڑی آپ کے گلے میں مصیبت یہ پڑ جائے گی کہ یہ مصیبت میں کہوں گا کیونکہ آپ اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں نا، اپنے ذمے آپ نہ اٹھائیں بس یہ، اور آپ اٹھائیں گے تو ہو سکتا مالک ہی نہ مل سکے. جب ہمیں حکم ہی اس کو نہ اٹھانے کا ہے تو پھر آپ نہ اٹھائیں اس کو، کیونکہ اگر آپ نے اٹھا لی تو تا حیات اور پھر آگے آپ کی نسلوں تک جب تک وہ چیز ہے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا. ہر سال جب حج کا موسم آئے گا، جب عمرے کا موسم آئے گا تو آپ کو لوگوں کے اندر جا کے اعلان کروانا پڑے گا کہ جی فلاں جگہ پہ یہ چیز مجھے ملی ہے، یہ اس کا رنگ ہے، یہ فلاں ہے، ہر سیزن کے اندر، ہر موسم کے اندر. تو کیا خیال ہے، آسان کام ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد شاید یہ حکم اس لیے کہ اس جگہ کی حرمت کے حساب سے نا، کہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی چیز ہماری گم نہیں ہو جائے گی اور ہمیں مل جائے گی، شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. یہ تو علت ہے نا، یہ تو علت ہے نا، یہ تو علت ہے کہ کیوں اتنا سخت حکم ہے. لیکن اصل میں یہ فرق بتا رہا ہوں کہ فرق کیوں ہے. علت تو واضح ہے کہ صاحب جیسے وہاں کا گھاس بوس وغیرہ، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، گھاس نہیں کاٹی جائے گی، تاکہ جانور بھی اگر وہاں کو پناہ لیتا ہے تو اب چونکہ اس کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تو جب پناہ لے گا تو صاحب اس کے لیے کھانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے وہاں کا گھاس پھوس وغیرہ بھی کاٹنے سے منع کیا ہے، درختوں کو کاٹنے سے منع کیا، اللہ کے مصنوعی درختوں جو انسان لگاتے ہیں. لیکن اگر جو قدرتی درخت ہیں، گھاس وغیرہ، ان چیزوں کو وہاں سے اکھیڑنے سے منع کیا گیا. تو بہرحال تا حیات اعلان کرنا ہوگا جب تک وہ چیز رہے. اللہ کہ وہ چیز اگر فنا ہو جاتی تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ اعلان کرنا ہوگا. تو یہ حرم کا لقطہ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے اور اس سے زیادہ سخت حکم ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يعبد اضاؤها ولا ينفر صیدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد. کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہے جائز مکہ کا درخت کاٹنا، نہ کاٹا جائے مکہ کا کوئی درخت، ولا ينفر صیدها، اور نہ اس کا شکار جو ہے اس کو پکڑنے کی غرض سے باہر بھگایا جائے. یعنی اگر کوئی شکار مکہ کے یا حدود حرم کے اندر پناہ لیتا ہے تو اس کو اس غرض سے نہ بھگایا جائے کہ باہر جا کے پکڑ لیں، اس کو بھگانا بھی جائز نہیں ہے. شکار تو درکنار، مکہ کے اندر اگر کوئی جانور پناہ لے لیتا ہے حلال جانوروں میں سے تو اسے اس غرض سے اڑانا، اس غرض سے بھگانا تاکہ حدود حرم سے باہر جا کے پکڑ لیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ ہے نفر ینفر، کسی چیز کو بھگانا. ولا ينفر صیدها، اس کا شکار نہیں بھگایا جائے گا مطلب پکڑنے کی غرض سے. ولا تحل لقطتها، اور نہیں حلال ہے اس کی گری پڑی چیز کو اٹھانا، الا لمنشد، مگر اعلان کرنے والے کے لیے، جو اعلان کرے گا اس کے لیے. یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا 1 سال کے لیے، یہاں مطلب اعلان کرنے والے کے لیے. اور دیگر حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ مستقل اس کا اعلان کرے گا مستقل. اور علماء نے اس حدیث سے اخذ کیا ہے کہ ہر سال جب حج جائے گا، اگر حج کے اندر ملا ہے تو حج جائے گا، جب عمرے کے اندر، جس طرح بھی ہر سیزن کے اندر اس کا اعلان کرے گا. اور اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے جو میں ابھی جو ہے وہ ذکر کروں گا، کہ اگر وہ اس کو اخبارات وغیرہ میں اعلان دینا ہو یا کہیں کسی چینل وغیرہ پہ اس کو پیسے دینے کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ کون ادا کرے گا، یہ مسئلہ بھی ہم پڑھتے ہیں. اچھا، نمبر 4 لقطہ کی اقسام. لقطہ کی اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں. وہ 2 طرح کا لقطہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو کسی حیوان کی صورت میں ہے اور ایک کسی مال کی صورت میں ہے. یہ 2 صورتیں ہیں. اگر حیوان کی صورت میں ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں. ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. یعنی جو گری پڑی چیزیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں یا گم شدہ چیزیں، یا تو کوئی حیوان ہوگا یا کوئی غیر حیوان ہوگا. اگر تو کوئی حیوان ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو حیوان وہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے،
اپنے کھانے پینے کا، اپنی خوراک کا، اپنے آپ کو کتوں سے، اپنے آپ کو بھیڑیے سے، دیگر چیزوں سے محفوظ کر سکتا ہے، اگر ایسا جانور ہے تو پھر اسے پکڑنا جائز نہیں، پھر اسے پکڑنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اور اگر وہ جانور کمزور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اس طرح کی کتا بھی پھاڑ سکتا ہے، بھیڑیا بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، کوئی اور بھی درندہ اس کو پھاڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں اسے لے جانا یہ افضل ہے، اسے لے جانا افضل ہے کہ کہیں جو ہے وہ اس کو بھیڑیا نہ پکڑ لے یا کتے وغیرہ نہ اس کو پھاڑ دے۔ تو وہ چیز کوئی حیوان ہوگی یا غیر حیوان۔ اگر حیوان ہے تو وہ دو صورتیں ہیں، یا تو خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو اسے لینا یا پکڑنا جائز نہیں، جیسا کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس وغیرہ ہے، یہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور کھا پی بھی سکتے ہیں الا کہ اس کا مالک آ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جانور کوئی ایسا جانور ہے کہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتا، تو اسے پکڑنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ بکری ہے، بھیڑ ہے، بیمار اونٹ ہے یا بیمار گائے ہے۔ یعنی بیمار اونٹ ہے، بیچارہ چل نہیں سکتا، گرا پڑا ہے، کہیں پھنسا ہوا ہے، اب اگر اسی طرح چھوڑ دیں گے اس کو کتے پھاڑ جائیں گے، کوئی اور درندے اس کو پھاڑ جائیں گے، نقصان دے دیں گے، تو اس صورت میں آپ اس کو لے جائیں، اس کا علاج کریں، بیمار ہے تو۔ اسی طرح گائے بھی ہو سکتی ہے، بھینس بھی ہو سکتی ہے، اور بکری اور یہ بھیڑ بکری تو آپ جانتے ہیں اس کو کتا بھی ان کو پھاڑ دیتا ہے، تو ان چیزوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، حدیث میں دونوں وضاحتیں موجود ہیں، حدیث میں دونوں وضاحتیں موجود ہیں۔ اور اگر وہ مال ہے، یعنی حیوان کے علاوہ کوئی چیز ہے، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یعنی پہلے مین دو صورتیں ہیں، پھر آگے ہر ایک صورت کی دو دو صورتیں ہیں۔ یہ یاد کرنے کے لیے ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے، یعنی آپ پہلے یہ کہیں کہ وہ چیز یا تو حیوانات میں سے کوئی حیوان ہے یا پھر کوئی حیوانات کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ اگر حیوانات ہیں تو دو طرح کے ہیں، یا تو اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، اس طرح بھینس ہے، تو پھر اس کو اٹھا کے لے جانا جائز نہیں الا کہ وہ بیمار ہو۔ اور اگر وہ حیوان کمزور ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یا اس طرح کی چھوٹی کوئی چیز ہے، یا اونٹ بیمار ہے یا بھینس بیمار ہے، تو ان کو اٹھا کے لے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اگر مال ہے تو یہ دو طرح کا، یعنی غیر حیوان، یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو قیمتی چیز ہے یا کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اگر قیمتی چیز ہے تو اسے اٹھا کے لے جانا، 1 سال تک اعلان کرنا، اور جیسے ہم نے پیچھے ساری تفصیل پڑھی ہے وہ لاگو ہوگا۔ اور اگر چیز گھٹیا ہے، کوئی معمولی سی ہے، مثلا یہ عرف کا اعتبار ہوگا، یہ عرف کا اعتبار ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر اس چیز کی قیمت کیا ہے، اس معاشرے کے اندر اس چیز کی قیمت کیا ہے۔ مثلا اگر ہم اس کی مقدار متعین کر دیں تو یہ صحیح نہیں، اگر ہم تمام ملکوں کے لیے ایک مقدار متعین کر دیں تو یہ صحیح نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ زیادہ مطلب کہ مالدار لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح یورپ کنٹریز کے بعض ایسے ممالک ہیں جہاں اکثر لوگ امراء ہیں، امیر لوگ رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی ملک کے اندر کوئی محلہ ایسا ہو جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، یا ملک جو ہے وہ غریب ہے۔ اب جو 100 ریال کی جو مطلب قیمت ہے، یا 100 ریال ہے، وہ اگر امیر علاقے کے اندر، امیر کالونی کے اندر کہیں آپ کو ملا ہے، ایسی کالونی کے اندر، ایسے علاقے کے اندر، ایسے محلے کے اندر کہ جہاں امیر لوگ رہتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ گھٹیا چیز سے کیا مراد ہے، یعنی عرف کے مطابق، سوسائٹی کے ہم معاشرے کے ہاں جو چیز گھٹیا سمجھی جائے اس علاقے کے مطابق۔ آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر سوسائٹیز جو ہیں، وہاں کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جہاں بہت مالدار لوگ رہتے ہیں، کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں صرف رہتے خانہ بدوش فقیر قسم کے لوگ، اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب دونوں علاقوں میں فرق ہوگا۔ اگر تو آپ کو 100 روپیہ 200 روپیہ ملا ہے اس کالونی سے، اس سوسائٹی سے جہاں مالدار لوگ رہتے ہیں، وزراء ہیں، MNAs، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو میرے خیال میں اس 100 کی کوئی قیمت نہیں، اس 200 کی کوئی قیمت نہیں، حتیٰ کہ اگر 1000 بھی ہے تو میں کہتا ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن اگر ایسے علاقے سے آپ کو 1000 روپیہ ملا ہے جہاں زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں، کوئی دیہاتی علاقہ ہے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، قصبے کے لوگ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں بعض، یا وہاں شہر میں ہے لیکن زیادہ غریب لوگ ہیں وہاں، جیسے کہ عموماً جو کرائے کی فلائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، جہاں ہاسٹل وغیرہ ہوتے ہیں، اکثر لوگ جو گھر ملتے ہیں کرائے پہ غریب لوگ ہی لیتے ہیں، صاف ظاہر ہے۔
بہت کم لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں اور وہ کرائے پہ لیتے ہیں. تو اگر ایسے علاقے سے ملا کہ جہاں غریب لوگ رہتے ہیں تو وہاں 1000 بھی بہت بڑا ہے, اس کو اعلان کرنا چاہیے. لیکن اگر اس سے کم ہے, 100 ہے, 50 ہے, 200, 300, 400 تک ہے, تو یہ کوئی اتنا بڑی قیمت نہیں ہے, اس کو اٹھا کر لے جانے میں, استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ فرق ذہن میں رکھیں. تو چیزیں اگر غیر حیوان کے علاوہ ہے تو اس کی 2 صورتیں, یا تو قیمتی ہے یا گھٹیا ہے. گھٹیا چیزوں میں کون کون سی آتی ہیں؟ مثلا مثال کے طور پر روٹی ہے, اسی طرح کوڑا ہے, کھجور ہے, ٹافی ہے, بسکٹ ہے, کھانے والی چیزیں ہیں جو فاسد ہو سکتی ہیں, خراب ہو سکتی ہیں. اسی طرح 5, 10, 20 روپے, 100 روپیہ, 50, 200, اور امیر علاقہ ہے, امیر لوگوں کی کالونی سوسائٹی ہے, تو وہاں 1000 بھی کوئی بڑا نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن قیمتی سامان ہے اگر, تو اس کا 1 سال تک اعلان کرنا, اور 1 سال تک اس کا مالک نہ ملے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن استعمال کرنے کے بعد مالک مل جائے تو اسے لوٹانا ضروری ہے, الا کہ وہ خود اگر معاف کر دیتا ہے. اگر خود معاف کر دیتا ہے تو صورتحال مختلف ہوگی. اچھا, اس کی دلیل کیا ہے ان ساری صورتوں کی؟ سب سے پہلے تو اونٹ کی جو ہم نے حیوانات کا فرق کیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا. حدیث کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, قال, انہوں نے کہا, جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا, فسالہ عن اللقطۃ, تو اس نے گری پڑی چیز کو اٹھانے کے بارے میں سوال کیا. فقال, تو آپ نے فرمایا, اعرف افاسہا و وقاءہا, اس کی تھیلی کو پہچان لو اور اس کے جو بندھن ہے جس کے ساتھ وہ باندھا ہوا ہے اس کو بھی پہچان لو, یہ اس کی نشانی ذہن میں رکھ لو اچھی طرح, اور اس کا اعلان کرو. ثم عرفها سنۃ, پھر اس کا 1 سال تک اعلان کرو. پہلے اس کو پہچان لو کہ تھیلی کا رنگ کیا ہے, اوپر جو باندھی ہوئی کس چیز سے باندھی ہوئی ہے, اس کا رنگ کیا ہے, یہ ساری چیزیں پہچان لو. اس کے اندر کیا ہے, کتنے دینار درہم ہے, پہچان لو. ثم عرفها سنہ, 1 سال تک اعلان کرو. فإن جاء صاحبها, اگر اس کا مالک آ جائے, فإن جاء صاحبها, اگر اس کا مالک آ جائے, وإلا فشأنک بها, اور اگر نہ آئے تو پھر تو اسے استعمال کر, یعنی فشأنک بها, اسے استعمال کر. اب یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں. تو جو ہم نے حضرت ابی بن کعب کی حدیث پڑھی تھی جس میں 4 سال کا یا 3 سال کا ذکر ہے, وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے. تو جمع وہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وجوبی طور پہ سال ہے, اور استحباب کے لیے 2 سال, 3 سال یا اس سے زیادہ بھی کیا جا سکتا. پھر صحابی نے سوال کیا, قالا فضالۃ الغنم, گم شدہ بکری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا بکری اٹھا کے لے جاؤں؟ قالا, فرمایا, ہی لکا, یہ تیرے لیے ہے, او لاخیکا, یا تیرے بھائی کے لیے, تو لے جائے گا یا کوئی اور لے جائے گا, او لذئب, یا پھر بھیڑیا کھا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لے جاؤ, کیونکہ بکری اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتی, تو آپ اس کو لے جاؤ اور اعلان کرو. اگر کوئی بندہ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں ملتا تو اس کو استعمال کر لو, اس کو استعمال کر لو, کیونکہ بکری جو ہے اس کو 1 سال تک رکھنا یہ مشکل ہے. بکری کو 1 سال تک رکھنا مشکل ہے. لیکن آپ یہ کہ اس علاقے میں اعلان کروائیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ چپ کر کے بکریاں جن کی گھوم پھر رہی ہیں باہر اس کو لے جا کے کھانا شروع کر دیں. بعض لوگ تو بکریاں باندھتے نہیں اپنی, اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کی بکریاں پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دیں گے, نہیں. مقصود یہ کہ اس کے اندر بھی علماء کہتے ہیں کہ حکم وہی ہوگا کہ اس کا اعلان کرے, اہل علاقہ میں اس کو بتائے, لیکن 1 سال تک یہ لاگو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ جس کو کھلانا پڑے گا, ہاتھ سے کھلانا پڑے گا, تو کہاں سے چارہ اس کو کھلاتا رہے, اور ہو سکتا ہے سال سے پہلے مر جائے. لیکن یہ ہے کہ قریب قریب کے علاقوں میں اعلان کروائے, اگر کوئی نہیں ملتا پھر اس کو کھا لے یا اس کو بڑھاتا رہے یا جس طرح بھی ہے. اگر پھر مالک آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو بتا دے معاملہ, اگر بکری ہے تو بکری دے دے, اگر بکری نہیں ہے تو اسے معذرت کر لے کہ وہ مر گئی تھی یا ہم نے کھا لی تھی, ٹھیک ہے. بہرحال یہ اشرفیوں والا معاملہ نہیں ہوگا پھر اس کے ساتھ. تو فرمایا, ہی لکا, یہ بکری تیری ہوگی, او لاخیکا, یا تیرا دوسرا کو بھائی لے جائے گا, او لذئب, یا پھر بھیڑیا کھا جائے گا. تو جب بھیڑیا کھا جائے گا تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. قالا, راوی نے کہا, فضالۃ الابل, گم شدہ اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اونٹ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قالا, تو آپ نے فرمایا, ما لک ولہا, تیرا اور اس سے کیا تعلق ہے, یعنی اس کو چھوڑ دو, اس کو نہ لو. ماہا سکاؤہا و ہداؤہا, اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے, اس کے ساتھ اس کے کھر ہیں, قدم ہے, چل کے جا سکتا ہے. ترید الماء, پانی میں وارد ہوتا ہے. وتاکل شجرہ, درخت کھائے گا. حتی یلقاہا ربوہا, حتی کہ اس کا مالک آ جائے.
اس کے پاس اپنے محفوظ کرنے کی چیز ہے. یعنی آپ جانتے کئی دنوں تک اونٹ اپنے معدے کے اندر پانی اپنے وہ رکھ سکتا ہے، اپنے جسم کے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے، اور بڑے بڑے درختوں سے توڑ کر ٹہنیاں کھا لیتا ہے، پتے کھا لیتا ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے. دوسری حدیث والد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، قالا فرماتے ہیں رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والصوت والحبل واشباہہا، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کوڑا اٹھانے کی، اس طرح جو لاٹھی وغیرہ چھڑی وغیرہ اٹھانے کی اور رسی وغیرہ گری پڑی اٹھانے کی اجازت دی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو اس کے قریب قریب ہیں. یلتقطہ رجل ینتفع بہا، کہ اس کو آدمی اٹھا لے اور اس سے فائدہ اٹھا لے، یعنی گری پڑی چیز کو اٹھا کر لقطہ کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن حدیث کا معنی اور دیگر قواعد اور اصول اس کی دلالت کر رہے ہیں، اس پہ دلالت کر رہے ہیں اور اس کی تائید کر رہے ہیں. تو علماء کہتے ہیں اگر کوئی گھٹیا چیز ہے، کم قیمت چیز ہے، تو اس کو اٹھا کر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن دیگر کچھ روایات میں اس طرح کے معنی موجود ہیں اور دیگر قواعد بھی اس کی تائید کرتے ہیں، لہٰذا کم قیمت والی چیز کو جو ہے وہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. آخری 2 لائنوں کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر گم شدہ چیز کا اعلان کروانا پڑے، اخبار وغیرہ میں دینا ہو، تو اس کا خرچہ کون دے گا؟ صاحب ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے ایڈز وغیرہ جو دی جاتی ہیں اس میں پیسے لگتے ہیں. تو اس میں ہم کہیں گے اگر تو چیز انتہائی قیمتی ہے تو پھر اس کے ایڈز وغیرہ بھی دے، اعلان بھی کرے، سب کچھ کرے، اور جو خرچہ ہوگا وہ مالک سے لے گا جو اس کا سونے کا مالک ہے یا قیمتی چیز کا، اور اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ بیت المال سے دیا جائے گا. لیکن وہ اعلان کروانے والے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو پہلے نیکی کر رہا ہے، اس چیز کو اٹھا کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال یہ 2 صورتیں ہیں، یا تو مالک ادا کرے گا یا پھر بیت المال سے، اگر کوئی ایسا ذریعہ ہے، کوئی ایسا مطلب ادارہ ہے تو وہ کرے گا. لیکن الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت حرمین کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر باقاعدہ انہوں نے مفقودات کے ادارے بنائے ہوئے ہیں، قسم المفقودات، اور وہاں گمشدہ چیزیں جو ہیں وہ اٹھا کر لوگ درج کروا دیتے ہیں رپورٹ، کہاں ملی ہے، کیا ہے، کس تاریخ کو ملی ہے، وہ پھر لوگ آتے ہیں نشانی بتا کر وہ لے جاتے ہیں. واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.